بھائی شبیر صاحب، کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ ہاں، کاروبار سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ کاروبار دنیا کا نہیں جنت کا کاروبار۔ الحمدللہ، یعنی کتنی آسانی ہے یاد رہا، یہ جنت کا راستہ ہے نا، جنت کا راستہ۔ ایک اپنے بزرگوں میں سے کسی کا مقولہ ہے، طریق الوصول یا طرق الوصول الی اللہ بعدد قدر انفاس الخلائق۔ طریق الوصول، طرق الوصول الی اللہ بعدد قدر انفاس الخلائق، کہ اللہ پاک کی ذات تک پہنچنے کے کتنے رستے ہیں؟ فرمایا اللہ پاک کی ذات تک پہنچنے کے اتنے ہی رستے ہیں جتنی مخلوق کے سانس ہیں۔ الحمدللہ، ہم اپنے سانس شمار نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں اوسط درجہ یہ ہے، آدمی 1 گھنٹے میں 1000 مرتبہ سانس لیتا ہے، اوسط درجہ۔ تو 24 گھنٹوں میں کتنا لیتا ہوگا؟ 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، گویا کہ ہمارے 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ 24,000 سانس ہیں، اور ہر سانس میں جنت کا راستہ ہے۔ الحمدللہ، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک ایک سانس میں دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر آپ کمائی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ، کر ہی لیں، سب کر لیں، ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ یہ اپنے بیٹے بھی کہو، سب کہو، ہیں سب کہو سبحان اللہ۔ باہر والے ہمارے بھائی بھی کہیں، سب کہیں، جو شیشے سے پیچھے گئے سبحان اللہ۔ دیکھو بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا۔ یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی ہے آپ نے، کتنی بڑی۔ یہاں لاہور نہیں، پشاور نہیں، کراچی نہیں، گوجرانوالا نہیں، یہ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یاد رہا، یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ یہ گلبرگ کی کوٹھیوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی، یہ ڈیفنس کی کوٹھیوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی، بحریہ ٹاؤن کی کوٹھیوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کے مالک ہیں۔ الحمدللہ، ان کے سامنے سونے چاندی کیا حیثیت، ان کے ایک ایک اشارے پر کروڑوں اربوں خربوں سونے چاندی کے پہاڑ لگ جائیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں مسلمان کا سینہ یہ خود سونا ہے، سونا۔ الحمدللہ، اللہ اپنی بارگاہ میں یہ جو ایمان کا نور ہے، یہ جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس۔ دائیں بائیں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، بھائی شبیر اللہ یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، ہمارے پاس کیا ہے؟ میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ آپ ہسپتال میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں، ہمارے ایک بھائی ملنے کے لیے آئے، کہتے ہمارے کوئی ایک عزیز ہیں، ان کے کانوں کی نا قوت سماج چلی گئی ہے، قوت سماج چلی گئی ہے۔ پھر وہ اسلام آباد کے ایک ہسپتال میں گئے، کہتے ہیں وہ کہنے لگے کوئی 24-25 لاکھ روپے خرچ آئے گا، پھر بھی وہ کوئی مشین لگانے کے لیے کوئی اور کچھ ہے نا، وہ کچھ بہرحال کچھ علاج معالجے میں۔ اللہ تعالیٰ، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے۔ ایک بھائی، ان کے بچہ تھا، 4 سال کا غالباً بچہ تھا نا، ان کا وہ جگر ہے نا، وہ جگر میں خرابی تھی، تو باپ نے اپنے بچے کو وہ جگر کا ٹکڑا دیا، صرف یہ کیا کہتے ہیں نا، یہ وہ ٹکڑا لگوانے میں کتنا
تقریباً کوئی 50 لاکھ روپے سے اوپر خرچہ آیا. اللہ کوئی زمین بیچارے کو تھوڑی بہت کو پلاٹ تھا، کوئی زمین بیچ کے وہ بچے کو باپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کچھ حصہ اس کا لگوایا، اور پھر وہ بچہ صرف 4 مہینے زندہ رہا اور وفات پا گیا. کیا کرا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہا. اللہ پہ یہ صحت مند وجود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. بس اس نعمت کی قدر یہی ہے کہ جس پیاری ذات نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں ان سب کو ان کی خوشی میں لگا دیں. بس الحمدللہ. ہاں اللہ اپنی بارگاہ کو لگا رہے ہیں. اللہ نے رکھا ہے ہر مسلمان کی جو نیک مجالس ہوتی ہیں انہی نیک جذبات کو تازہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. الحمدللہ. ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اللہ بھائی بچے کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا چلو کیا کہہ رہے ہیں؟ 1 منٹ ٹھہرو، والد صاحب کو ہی بلا لو اندر ذرا. کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب والد صاحب کو بھائی میرے پاس بلا رہا ہے ابھی. چلو خیر جانا چاہیے. ویسے ایک بات پوچھ لوں پھر اجازت. اب کھڑے ہو جاؤ اپنے بیٹے. ہاں پھر اجازت دوں گا جانے کی. ذرا اب مجھے بتلاؤ اپنے بیٹے گھر کہاں پر ہے؟ اپنے بیٹے کا للا گھر کہاں پر ہے؟ اپنے بیٹے کا للا. ہاں جی کہاں؟ ابھی نہیں بتلا، ابھی لقمہ نہیں دینا بھائی. گھر کہاں پر ہے؟ اپنے بیٹے کا ہے. پھر کہو رہا ہے بتلا رہے ہیں تو نہیں ادھر اشارہ کر رہے ہیں کہاں پر ہے للا. ہاں کہاں؟ 7 والی گلی میں؟ نہیں گلی میں نہیں، گھر آپ کا. دیکھو یہ چلے جاتا تو میں خیال گلی میں رہتا یا للا. اللہ اپنی مہر گلی میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا. اور سوچو کہاں پر ہے. نہیں گلی میں نہیں ہے یار. اللہ تعالیٰ لگاؤ زور ہے. ہاں پورا مجمع کہ ہے گھر کہاں پر ہے بھائی سب کو. ہاں اب اپنے بیٹے کو ہو گھر کہاں پر ہے. تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے گلی میں تھے اور اب جنت میں چلے گئے. الحمدللہ. یہ ہے الحمدللہ. اللہ یہ ہے گھر. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اگر آپ چلے جاتے جلسے سے نکل کر تو پھر گلی میں رہتے آپ. الحمدللہ ہے. اب بیٹھو ابھی اور بیٹھو تھوڑا سا میرے پاس ہے. ہاں یہ گلی میں کہاں گھر؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ گھر ہمارا اوپر 7ویں آسمان سے اوپر عرش معلی کے نیچے جنت. گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے. حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں. ایک ذرے کا شکر یہ ہے گھر. الحمدللہ. ایک بھائی شبیر ایک ذرے کا شکر یہ ہے. الحمدللہ. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کے تلووں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئیں. صحابہ کرام چمٹ گئے، سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گئے. الحمدللہ. یہ کوئی بول نہیں، حقیقت ہے یاد رہا. آخرت کی باتیں سب حقیقت ہوتی ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب چلے جا. چلو والد صاحب کا کہنا ہے اللہ اگر والد صاحب کو شدید مجبوری نہ ہو تو پھر ان سے کہنا کہ آپ بھی آ جاؤ. کوئی مجبوری ہو تو پھر چلے جاؤ. والد کا کہنا ماننا بھی تو خیر بھائی، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے. الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنے والد صاحب کو بتلاؤ گھر کہاں پر ہے. جزاک اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان ہے. اپنے بیٹے بھی کہو گھر کہاں پر ہے. ہاں کھڑے ہو کر کہو گھر. اللہ ہاں جزاک اللہ گھر کہاں پر ہے. اب بیٹھ جا. اللہ تعالیٰ خوش رکھیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اب یہاں سکول میں پڑھنے والے بچے ہیں. کوئی سکول میں کوئی ایک بچہ کو بتلا دے جو سکول میں پڑھنے والا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہیں. اچھا اور بھی 1-2 بچے بتلا دیں. اب اپنے بیٹے کھڑے ہو جاؤ. کیا نام ہے؟ ہاں بھائی حسیب. اللہ اپنے بیٹے کو اللہ قبول فرمائے. مجھے یہ بتلاؤ کہ سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے. اگر جزاک اللہ تاکہ نیت بتلا دوں. نیت بہت بڑی چیز ہے. ہاں بچوں کے بارے میں اچھی نیت ہے. ہاں اب اپنے بیٹے ہیں. اب بیٹھ جاؤ. میں خود بتلاتا ہوں انشاءاللہ. ہے ہاں اللہ اپنی میں وہاں کشمیر میں تھا. وہاں پر ایک کالج میں جانا ہوا تو وہاں ایک بھائی سکول کے بچوں سے پوچھنے لگے آپ کی سکول میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے.
اب بچے خاموش یا گئے. تو پھر ایک بھائی کہنے لگے آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. کہ آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. پھر یہ سب صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال ہیں. یہ مدرسہ ہے نا. آج کل مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلوا رہے ہیں. دیکھو بھائی تو یہ مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. ہاں مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. ہاں ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے کہ قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے. الحمدللہ. اب آپ بتاؤ یہاں پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے, چاہے آپ ہمارے بھائی کاروبار کرنے والے, کھیتی باڑی کرنے والے, ملازمت کرنے والے, سب کے سینوں میں قرآن پاک کا نور موجود ہے. الحمدللہ. اللہ اپنے بھائی بالغفور صاحب ناظرہ قرآن پاک تو پڑھ رکھا ہوگا الحمدللہ, حفظ بھی کر رکھا ہے ماشاءاللہ. اللہ شکر الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ناظرہ قرآن پاک تو سب نے پڑھ رکھا ہے. اگر کوئی پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو مجھے ابھی بتلائیں تاکہ میں ان کو ابھی بسم اللہ کرواؤں. کوئی ایک بھائی کہہ دے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں الحمدللہ قرآن پاک. دین کا کیا نام بھائی نے بھائی. ہاں بھائی مظہر دین کے معاملے میں کبھی جھجک نہیں محسوس کرنی ہے. ہاں الحمدللہ اپنے دین کے تو ہم ساری زندگی طالب علم ہیں الحمدللہ. ہاں الحمدللہ. یہ بڑا یہ جو سیکھنے کا جذبہ ہے دین کے, یہ دین کی طلب ہی ہے. آپ دیکھ لیں اب مجھے ہمارے بھائی ہمارے قاری اسمد اللہ صاحب اللہ خوش رکھے, اللہ بھائی حافظ عثمان صاحب بیچارے محبت سے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ کے دین کی طلب یار اللہ مجھے تقریباً کوئی روز جلسوں میں جانے کا موقع ملتا ہے. کل ٹیچا وطنی میں تھا, وہیں مسجد بھری ہوئی ماشاء اللہ, لوگ آس پاس ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ٹیچا وطنی سے پہلے کہیں اور تھا, میں خیال کسی گاؤں میں تھا, وہاں بھی مسجد بھری ہوئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ, اللہ نے اپنے دین کی بڑی محبت رکھی ہے, پیاس رکھی ہے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ رحم. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. کل آج پرسوں وہاں مجلس میں منگل کی مجلس میں ہمارے ایک بزرگ تشریف لائے. فرمائے لگے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمائے لگے جب سلام کرو تو فرمائے یہ 5 نیتیں کر لیا کرو جب سلام کرو تو, کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے کہ تم پر سلامتی نازل ہو. فرمایا 5 چیزوں کی نیت کر لیا کرو. سلام کرنے والا گویا کہ یہ 5 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے. کہ سلام کرنے والا کہ میری طرف سے آپ کا میری طرف سے جان بھی محفوظ, مال بھی محفوظ, ایمان بھی محفوظ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور زبان ہی محفوظ اور عزت ہی محفوظ ہے. کہ میں ان 5 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری, ان 5 چیزوں کی حفاظت کا عہد کرتا ہوں آپ سے. سلام علیکم کہ سلام کرنے میں یہ 5 نیتیں ہیں کہ تم پر سلامتی نازل ہو جا کرنا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی 5 چیزوں کی حفاظت کی میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے. کہ میری طرف سے آپ کا جان, مال, ایمان, عزت اور زبان, یہ 5 چیزیں آپ فرمائی کہ یہ 5 چیزیں محفوظ ہیں. اور جب وعلیکم السلام کہیں گے فرمایا اس میں ہی 5 نیتیں کر لیں. کہ وہ بھی آگے سے کہتا ہے میری طرف سے بھی یہ 5 چیزیں, میں بھی یعنی 5 چیزوں کی حفاظت کا آپ کو وعدہ دیتا ہوں الحمدللہ. ہاں قدم قدم پر اللہ نے بہانے ہیں. صرف اتنا کہہ دیں ہیں
ایک صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم، فرمایا ان کو 10 نیکیاں مل گئیں، ورحمۃ اللہ کہیں تو 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہیں 30 نیکیاں، ایک روایت میں وہ مغفرتہ کہیں تو 40 نیکیاں۔ اللہ اپنی بار قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں تو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو اپنے بیٹے کو بتلا رہا تھا نیت کیا ہونی چاہیے، سکول کالج پڑھنے کی نیت ہے کیا کہہ لو گے زبان سے کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کریں گے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، بس یہ ہے۔ اس لیے میرے حضرت جامع شفیع فرمانے لگے جو بچوں کو سکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے، بس یہ ہے نیت الحمدللہ ہے۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کی رحمت سے نوازیں گے اللہ تعالیٰ۔ ہاں اب میرے اوپر یہ پنکھا لگا ہوا ہے، مجھے معلوم نہیں کس بھائی نے یہ پنکھا لگا رکھا ہے، یہ اللہ گھر تعمیر ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ لے لیا، چاہے مسجد کے باہر کوئی تختی لگے عرش پر تختی لگ گئی سب کی رحم اللہ۔ ہاں دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے الحمد للہ۔ ہاں کوئی انتظامی مصلحت کی وجہ سے کوئی تختی لگا بھی دیں گنجائش ہے، لیکن خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو یاد رہا۔ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیکی کرو اور کنویں میں ڈالو، بس جن کے لیے کی ہے بس ان کو معلوم ہے سب کچھ۔ ہاں اور میں ایک جگہ تھا، ایک بھائی نے کوئی کسی کے ساتھ نیکی کی، احسان کیا، کسی کے ساتھ نیکی کی، کوئی بھلائی کی، احسان کیا، پھر وہ نیکی کرنے کے ساتھ ہی کہنے لگے اب مجھے یاد رکھنا ہے آپ نے آخرت میں، اب مجھے یاد رکھنا ہے۔ کہتے ہیں نیکی کی، احسان کیا، تو پھر کہنے لگے کہ اب مجھے آپ نے یاد رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ تو آگے سے وہ بھائی کہنے لگے میں یاد رکھوں نہ رکھوں، جن کے لیے آپ نے نیکی کی ہے بس وہ یاد رکھے۔ ہاں الحمدللہ، ہاں الحمدللہ۔ ہمارا حافظہ تو کمزور ہے، یہ بھول جاتا ہے، ہم نے کتنی نیکیاں کی بھول گئی ہیں، لیکن اللہ میاں کو سب یاد ہے الحمدللہ، وہ سب کچھ یاد کروا دیں گے نا۔ ہاں لیکن ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو رب کے پاس ہے یا رب کے لیے نیک عمل کیا ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں الحمدللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی تو بھائی طیب اپنی دکان کو جنت کی دکان، بھائی شبیر اللہ اپنے بزرگوں کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ، یہ سب کے سینے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے الحمدللہ ہے۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ، یہ دکان، یہ جنت کا راستہ ہے نا، جیسے یہ ہمارے سجدے کے قریب سے گزر رہا ہے، یہ ہمارے روزے کے قریب سے گزر رہا ہے، یہ ہماری دکان سے بھی گزر رہا ہے، یہ ہمارے دفتر سے بھی گزر رہا ہے، محنت مزدوری کے قریب سے بھی گزر رہا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہے، شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا، یہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے نا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے احکام ہیں، اے بھائی کہنے لگے حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے، بس الحمدللہ ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں اللہ میاں ہم سے کب خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سب پیارے نورانی طریقے اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھرے ہوئے الحمدللہ۔ کتنے احکام پہ ہمیں سب بھائی عمل کر رہے ہیں، دیکھو نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سب نے نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز بھی پڑھ لی ہو گئی، ہاں بڑا اچھا کیا الحمدللہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، میں نے بھی الحمدللہ پڑھ لی عشاء کی نماز، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں کل چیچا وطنی میں تھا، یہ کہ بعد دیگر جلسے اللہ تعالیٰ نے وہاں مجھے کچھ استنجے کی تکلیف تیاری کرنی پڑتی ہے، اوپر سے بار بار وہ آگے
جلسوں کا میرے خیال فون آ رہا ہے. بہرحال پھر واپسی میں پھر تقریباً میرے خیال کوئی صبح میرے خیال کوئی 3 بجے یا 4 بجے قریب پھر موٹر وے انہیں وہ جی ٹی روڈ کی مسجد میں نماز پڑھی جا کر. میں کہ اللہ نے بڑی سہولت رکھی ہے. یہ عشاء کا وقت ہے, کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں خوش طبی کے طور پر, عشاء کی نماز کا وقت اللہ نے کھلا رکھا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جلسے ہوں گے, جلسے میں تاخیر ہوگی, اس لیے ہم نے نماز ہی فجر تک رکھا ہے, فجر کے وقت تک عشاء کے وقت رکھا ہے الحمدللہ. ہاں ویسے تو خیر اول وقت میں پڑھ لینی چاہیے, اگر کوئی اور مجبوری نہ ہو, کوئی سفر ہو, کوئی اور عارضہ ہو تو پھر یا رکھا, پھر عشاء کا وقت جو ہے نا بالکل اور فجر کی اذان تو وقت ہے الحمدللہ, جب مرضی پڑھ لے الحمدللہ. اللہ نے کتنی آسانی الحمدللہ. دیکھو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں ہے. سبحان اللہ الحمدللہ. اللہ اپنی روزے کا حکم نازل فرمائے, پھر آگے فرمائے فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ, جو رمضان کے مہینے میں حاضر ہو تو روزہ رکھ لے. آگے فرما دیا فمن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آگے فرمائے ومن کان منکم مریض, یہی ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, کہ تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزہ رکھنے میں مشقت ہو تو فعدۃ من ایام اخر ہے. لفظی ترجمہ یہ ہے اے فعلیہ عدۃ من ایام اخر, اس پر لازم ہے گنتی دوسرے دنوں کی. فرمایا پھر جو رمضان کے روزے رہ گئے ہیں, جو گنتی میں کمی رہ گئی ہے, اس کو بعد میں پورا کر لے. پھر کتنی آسانی. اور پھر آگے اللہ میاں کیا فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, یا کہنا کہ اللہ تمہارے ساتھ, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ سہولت اور آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں, کوئی تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے. ہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں. ہاں ہم ان کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے. ہمارے پاس کیا ہے بھائی, مظہر کچھ نہیں, سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی. پھر ایک بات اور بھی یاد رکھیں, دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آ جائے, اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ میں یہ ڈھوڑیاں قریب جلسہ تھا تو وہاں پر جلسے میں پہنچا. جلسے سے پہلے دیکھا ایک بھائی, ایک بچی تھی, غالب بچی 4 سال کی بچی, اس کو گود میں اٹھا کر لے کر آئے. کہنے لگے 4 سال کی بچی ہے, 4 سال سے چارپائی پر لیٹی ہوئی, اٹھ نہیں سکتی, یاد نہ اپنی کوئی کروٹ نہیں بڑھ سکتی, بس لیٹی رہتی ہے. اللہ اب والدین کے لیے بڑا مرحلہ ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں, صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے, دیکھ رہے ہیں. تو ایک بھائی کہنے لگے والد کو یار یہ اس قسم کے جو بچے ہوتے ہیں اگر یہ جنت کے بچے ہیں. ہاں ان کی خدمت کو جنت کی ٹھنڈی ہوا سمجھ, الحمدللہ. ان کو دیکھ کر تو ہر وقت اللہ میں یاد آتے ہیں الحمدللہ. ہاں اللہ اپنی میں آپ دیکھ لیں, ایسے بچے ہوتے ہیں یہ ہر وقت یاد رکھنا, یہ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں الحمدللہ. جو دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آ جائے, ارے یار اس میں خیر ہی خیر ہے الحمدللہ. بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضی میں ایک حدیث گزری جس سے دل کو بڑا حوصلہ ملتا ہے اور تسلی ملتی ہے. حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں اللہ مبتلا کر دیتے ہیں, تھوڑی بہت آزمائش میں اللہ مبتلا کر دیتے ہیں. کوئی جان میں, کوئی مال میں, کوئی بچوں میں اللہ کوئی آزمائش لے آتے ہیں اور پھر اللہ اس پر صبر کی توفیق اور صبر کی برکت سے آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں. اللہ کتنی آسان ہے. تو اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بات. بھائی تو یہ ہاں رب کا در نہیں چھوڑنا. اللہ یہ دین کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے, آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے, جنت کی راہیں ملتی ہے اللہ تعالیٰ. ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں, کیا نام بھائی کا؟ پیچھے دروازے. ہاں
بھائی خالد، اللہ اپنے بھائیوں کو خوش رکھے ہیں، اللہ اپنے بھائیوں کو برکتوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے سپیکر والے بھائی بھی ہیں ادھر کے، وہ کہاں پر ہیں؟ ہاں اچھا، جزاک اللہ۔ کیا نام ہے اپنے بھائی؟ ہاں دیکھو بھائی، یہ اپنے بیٹے اگر یہ سپیکر کا نظام نہ سنبھالیں تو یہ آواز کیسے پہنچے گی، باہر کیسے پہنچے گی؟ یہ سب خدمت ہے نا یار۔ ہاں، روزی کے جتنے بہانے ہیں یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں۔ ہاں، کوئی جوتا بھی گانٹ رہا ہے وہ بھی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ میرا جوتا ہے، میں خیال کو ٹوٹ رہا تھا تو پھر میں خیال وہ کوئی ایک بھائی جو گانٹنے والے بھائی ہیں ان کے پاس لے گئے، انہوں نے کوئی 2-4 ٹاکے اس کو لگا دیے ہیں۔ اب اللہ کا شکر ہے کوئی 3-4 مہینے اور گزر جائیں گے انشاءاللہ کی رحمت اللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے ہیں۔ تو اپنے بیٹے کو نیت بتلا دی ہے سکول کا، ناظرہ قرآن پاک تو پڑھ رکھا ہوگا نا؟ نہیں پڑھا؟ ہاں نہیں، ناظرہ قرآن پاک تو اپنے بیٹے پڑھے ہیں۔ اچھا ابھی میں بسم اللہ کر، اب کھڑے ہو جاؤ رہا ہے، آپ کی برکت سے میں کرواؤں گا الحمدللہ۔ دیکھو میں تلاش کر رہا تو میں کوئی ایسے ساتھی ملے ہی آکر الحمدللہ ہے اپنے بیٹے ہے۔ ویسے نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں تو یاد ہیں نا، الحمد شریف، قل هو اللہ شریف ہیں، اور ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کی بھی نیت کر لیں اور ارادہ کر لیں۔ ہاں، قرآن پاک اس نیت سے نہیں پڑھنا کہ سکول میں نمبر زیادہ ملے یا رہانا ہے، قرآن پاک اس نیت سے پڑھنا ہے بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے الحمدللہ ہے۔ چلو وہ تو نمبر جو ملنے ہیں وہ تو مل ہی جائیں گے، اللہ تعالیٰ وہ حال ہے، لیکن ہماری نیت اوپر کی ہو بس الحمدللہ ہے۔ ہاں، اب اپنے بیٹے بلکہ سب پڑھ لیں۔ اب میں بسم اللہ کرواتا ہوں، قرآن پاک اب پڑھتے رہنا، مجھے ثواب مل جائے گا الحمدللہ کی رحمت سے۔ ہاں پڑھ لیں، ہمارے باہر والے بھائی بھی ہیں نا، سب پڑھ لیں الحمدللہ۔ اللہ خوش رکھے اب ہمارے بھائیوں کو الحمدللہ ہیں، جتنے ہمارے بھائی پیچھے نوجوان کھڑے ہیں سب کو اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں ہے۔ ایک مرتبہ سب پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ آغاز ہو گیا الحمدللہ اپنے بیٹے کا، اب پڑھتے رہیں گے، تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہے الحمدللہ ہے۔ اپنے مسجد میں مدرسے میں کوئی بھی نیک استاد ہوں یا جنہوں نے پہلے قرآن پاک پڑھ رکھا ہے ان سے تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہے انشاءاللہ۔ اللہ اپنی میرے حضرت اب بیٹھ جاؤں، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اللہ اپنی بارگاہ، یہ سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، ان کو حوالے نہیں کیا جا سکتا کسی کے۔ اللہ اپنے ہمارے حضرت مولانا محمد لاڈ صاحب رائے بیان میں فرمائے لگے ان بچوں کو اپنی گود میں لے لیں ورنہ گودیں بہت ساری ہیں کسی اور میں جا گریں رہا، فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت یاد رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اگر سکول کالج کی تعلیم یہ بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو، صحبت نیک ہو۔ اللہ اپنی بارگاہ میں بھائی مذہب بس صحبت نیک، الحمدللہ اپنے بھائی بھی سکول کالج کے ماحول سے گزرے ہوں گے لیکن سب کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے۔ اللہ اپنی مہر اور مدرسے کے طلباء یہ تو سب آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں، سکول کالج کے بچے بھی ہمارے بیٹے ہیں، بس ان کے لیے جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ کہاں۔ اللہ مقصد نیک ہو الحمدللہ۔ اللہ اپنی روزی کے جتنے بہانے ہیں یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں آپ کے الحمدللہ۔ ہاں اللہ اگر آپ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا، ان کے لیے ان کی خدمت کرنا، ان کی پوری آپ نیکی میں شریک ہیں الحمدللہ۔ اب یہ بچے
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ، ہمارے ایک بزرگ تھے بلکہ ہمارے حضرت اقدس حضرت ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب فرمائے لگے، وہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ جو شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب دام برکاتہ العالیہ کے شیخ ہیں، فرمائے لگے کہ ہم نے اپنے کئی بزرگوں سے سنا، ایک آدمی اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے ریڑھی لگا رکھی ہے اور گلیوں میں پھیری لگا رہا ہے، ہاں ریڑھی پر سبزی رکھی ہوئی ہے، ریڑھی پر سبزی رکھی ہوئی ہے اور پھیری لگا رہا ہے، ریڑھی پر یا کوئی ہے یہ سائیکل کے پیچھے کوئی جھبی رکھی ہوئی ہے، اس پر کوئی سبزی وار رکھی ہوئی ہے اور پھیری لگا رہا ہے اور بوئی لگا رہا ہے کہ آلو ٹماٹر لے لو، آلو ٹماٹر لے لو، سبزی لے لو، آلو ٹماٹر لے لو، بس یہ بوری لگا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے ریڑھی لگا رہا ہے، پھیری لگا رہا ہے اور آلو ٹماٹر کہہ رہا ہے، سبزی کہہ رہا ہے۔ تو فرمایا یہ آلو کہنے پر، سبزی کہنے پر بھی سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے، الحمدللہ۔ کیونکہ جس طرح سبحان اللہ کہنا عبادت، اسی طرح اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے، الحمدللہ۔ اللہ اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، آپ خدمت نہیں کریں گے تو ان کے لیے کتنی مشکل پیش آئے گی۔ ہاں یہاں دیکھو ایک بھائی کمارے ہوتے ہیں اور 20 کھارے ہوتے ہیں، اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے، الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین، ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر رہا۔ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت، بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے، ایک نہیں یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، یہ جن کی شیزان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں۔ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قتل نہیں ہو سکتا۔ ہاں لا نبی بعدی۔ ہاں ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، رحمہ اللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دوں، میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے، تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہیں آرام فرما، اور مسیلمہ کذاب کا قلع کما کیا اور جڑ کاٹی آگرہ۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے اور 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، اور مسیلمہ کذاب کے لشکر کے 28,000 آدمی اس میں مردار ہوئے۔ قلع کما کیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ بہت بڑی قربانی لگی صحابہ کرام کی۔ مجھے ہمارے وہاں ڈاکٹر خالد صاحب تھے، ہمارے رہبر ڈاکٹر خالد صاحب تبلیغ جماعت کے بزرگ، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمائے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں۔ اب لگائیں ختم نبوت کا نعرہ، لگائیں، اب لگائیں بھائی، یہاں آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں،
اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے اقرار۔ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز اللہ۔ میں وہ بھی چکوال قریب بھی گاؤں، ہمارے حضرت حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ گاؤں، وہاں کانفرنس ہوتی ہے، تو وہاں مجھ سے پہلے ایک عالم دین بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ فرمائے کائنات میں ایک ہی پیاری ہستی ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ ہم وہ سامنے حدیث لکھی ہے نا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے، جس ایک کے پیچھے چلیں گے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ جائیں گے۔ یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہر ایک کسی کی زبان سے بھی صحابہ کے بارے میں کوئی بے ادبی کلمہ نکلے، سمجھو یہ زہر ہے۔ صحابہ نہ ہوتے یہ دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، دین اسلام کی جڑ ہے صحابہ کرام۔ جن لوگوں نے صحابہ کرام کو درمیان میں سے آپ دیکھیں صحابہ کرام کی توہین کی، بے ادبی کی، ان کی ہر چیز بدل گئی۔ دین ان کا مفہوم نہیں رہ سکا۔ ان کی نماز میں فرق، ان کی اذان میں فرق، ہر چیز میں فرق آگے لگا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہوں، آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اچھا پہ تھوڑے ساتھی چلے کہ جب رومال سے ایسا ہے، رومال نہ بھی پہنچے نا کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں یا زبانی کلمات کہہ لیں، پہلے سے کہیں اپنے اہل حق بزرگوں میں سے بیعت ہوں، توبہ کی نیت سے سبھی کہہ لیں۔ کہیں اگر مسورات تک بھی آواز پہنچ رہی ہے، اگر نیک مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان تک آواز پہنچ رہی ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ کلمات کہہ لیں، انشاءاللہ وہ بھی شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا میں دم کر دیتا ہوں۔ اور میں اگر رومال نہ بھی پہنچے تو زبانی کلمات کہہ لینا، توبہ کی نیت سے سبھی کہہ لیں باہر۔ اچھا ایسا صرف ایسا یہ اگر کندھے پہ یہ رومال، کچھ رومال اگر اس سے ملا لیں، اگر کچھ ملانا چاہے تو اس سے ملا لیں، کوئی اور چادر ہو تو ملا لیں۔ اور اگر رومال نہ بھی پہنچے چادر تو زبانی کلمات کہہ لیں۔ نیک مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں اگر ان تک آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کلمات کہہ لیں، انشاءاللہ وہ بھی توبہ میں بیعت میں شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ کلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں۔ یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما۔
آمین یا رب العالمین۔ تھوڑی سی بات سن کر دعائے خیر۔ بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے۔ پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی۔ میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا، فرمانے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب فرمائے۔ زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے ہیں۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ نماز والا درود شریف پڑھ لیں یا کوئی مختصر درود شریف، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ اکٹھا پڑھنا چاہیں اکٹھا پڑھ لیں۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نمازوں کے اعتبار سے فرما دیتے ہیں کہ فجر کے بعد یا پہلے تیسرا کلمہ طیبہ، عصر کے بعد استغفار، رات کو درود شریف پڑھ لیا۔ کوئی اکٹھا پڑھنا چاہیں اکٹھا ہی پڑھ سکتے ہیں، کسی ایک وقت میں پڑھ لیں۔ اور راستے میں آتے جاتے اڑتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے۔ تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ اللہ اگر اکیلے اکیلے پڑھنا چاہیں پورا کلمہ پڑھ لیں، پہلا کلمہ تو یہ پورا پڑھ لیں، یا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 8-10 مرتبہ پڑھ کر پورا پڑھ لیں، یا جب یاد آج پورا پڑھ لیں، ہر بار بھی پورا پڑھنا چاہے ہر بار پورا پڑھ لیں۔ اسی تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف جتنا ہو سکے پڑھتے رہے الحمدللہ۔ بلکہ ہمارے حضرت مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے، عربی میں استغفار نہ پڑھ سکو تو اپنی زبان میں کہہ لیا کرو، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ بھی استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک آسان سا ذکر بتلا دوں، 24 گھنٹے میں نے 24 گھنٹے میں جب بھی کوئی تنہائی محسوس ہو، اڑتے بیٹھتے تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان 4 کلموں میں سے کوئی ایک کلمہ پڑھ لیا گیا۔ ہاں سبحان اللہ تو سبھی کہتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ چلو الحمدللہ کہہ لیا، چاہے چند بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، پھر استغفار پڑھ لیا، الحمدللہ کم از کم ایک بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں باقی آگے یہ دودھ اور شہد ہے، جتنا مرضی پی لیں، اللہ پاک کا پیارا نام انشاءاللہ ہے۔ ہاں بلکہ ایک میرے حضرت فرمانے لگے نا، یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، گجرانوالہ نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جس نے دن کے وقت سورج چمکا رکھا تھا، رات کو چاند چمکا رکھا ہے، ستارے چمکا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یہ اس پیاری ذات کا نام ہے۔
لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے. نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت معلوم ہوگی. وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، نماز روزے کی، یہ دین کی بات محبت سے سننے کی، عمل کرنے کی کیا قدر و قیمت. یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں. اللہ اپنی اسی پردے نیکی میں بھائی تو یہ پردے نیکی میں بڑھا رکھی ہے. ہاں، موت سے پہلے ایک بار سبحان اللہ کہنا اور موت کے بعد کروڑ بار سبحان اللہ کہنا، یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس سے افضل ہے. ہاں، یہ دارالعمل ہے جہاں رہ رہے ہیں. یہ اتنی اس کا ایک سائن اتنا قیمتی ہے کہ دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر آپ کمائی کر رہے ہیں. الحمدللہ. ہاں، اللہ کمائی کر سب کر رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کمائی. روزہ رکھ رہے ہیں، یہ کمائی. اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کما رہے ہیں، یہ کمائی. نیک مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، یہ کمائی. یار کہاں نیک مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کی جنت اللہ نے گھر کی 4 دیواری میں چھپا رکھی ہے. ان کے لیے کوئی تھوڑا بہت سونا چاندی زیور وغیرہ استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ ان کی دولت نہیں ہے. دولت اللہ تعالیٰ نے سینے میں چھپا رکھی. ہاں، یہ تو گڑے کی زینت ہے اللہ جو. ہاں، اور جو آخرت کی دولت ہے وہ اللہ نے سینے میں چھپا رکھی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس. ہاں، اللہ تعالیٰ اس میں جنت کا ٹکٹ ہے، اور جنت کے ٹکٹ میں اللہ نے سونے چاندی کے محلات اور پتہ نہیں کیا کچھ اللہ نے ارمان چھپا رکھے. الحمدللہ. ہاں، اللہ اپنی یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. ہاں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میں زبان سے بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. کانوں سے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ہاتھ پیر ہمارے ان میں قوت ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اللہ ہم سب کو، اللہ ہمارے بچے ہیں، بیٹے ہیں، مدرسے میں پڑھیں، یہاں اللہ ان بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے. ہاں، کوئی سکول کالج کے ماحول میں ہوں وہاں بھی اللہ ان بیٹوں کو قبول فرمائے. اپنے نیک رستے پہ قائم رکھے. اپنے بیٹے غلط ماحول سے بچنا، غلط صحبت سے بچنا. ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی حدیثی میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. پھر آگے آتا ہے فلینظر من یخالل، سوچ سمجھ کر دوستی لگائیں. کس سے دوستی لگا رہے ہیں؟ بعض دفعہ یہ قادیانیوں سے دوستی ایمان کو لوٹ لیتی ہے. اللہ. ہاں، اور بھی یاد رکھنا غلط ماحول، غلط صحبت یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. ہاں، اللہ اپنی مہربانی فرمائیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے. باقی اولاد کے بارے میں بھی مایوس نہیں ہونا، جھولی پھیلائے رکھنی ہے. میں رائے میں ایک بھائی ملے، کہنے لگے مجھے 30 سال کے بعد نے بیٹا عطا کیا. ہاں، ایک جلسے میں تھا، ایک بوڑھے آدمی، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ چل رہے، کہنے لگے جوانی میں نہیں اب دیے بڑھاپے میں اولاد. تو اولاد کے بارے میں مایوس نہیں ہونا اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے. اللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. دعائیں خیر کر رہے ہیں. اچھا چلو، اچھا انشاءاللہ چلو پھر ہے انشاءاللہ. کیا کرو ذرا آگے ہیں. چلو انشاءاللہ کی رحمت سے دعائیں خیر. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہے لا چلو اللہ پھر انشاءاللہ کسی موقع پر انشاءاللہ ہے. اللہ برکت نصیب فرمائے. ذرا بیچارے آمین آمین. مسجد کی افتتاح رکھنی ہے. اچھا میں کرتا، میں دعا کے بعد میں پھر انشاءاللہ کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ پھر نہ کسی موقع پر اللہ زندگی رکھے انشاءاللہ ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی بچے، یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی خوشیوں سے مالا مال فرما. ان کے گھر والوں کو، بچوں کو، بیٹے بیٹیاں، یا اللہ سب کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے بزرگوں کی، بھائیوں کی، بچوں کی، سب کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. گھروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما.
جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. کسی کی بیٹی کو اولاد کی وجہ سے تانا نہیں دینا. اس بیچاری کے پاس کیا ہے؟ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. جھولی ایسی بیٹیوں کو حوصلہ دیا کریں, ان کو تسلی دیا کریں. ہاں یا اللہ یا اللہ یا اللہ, ہمارے جو بھائی ہیں یا اللہ سب کو نیک صالح اولاد نصیب فرما, نیک صالح اولاد عطا فرما. بچوں کے رشتوں میں آسانی فرما. سب بیٹوں کو بیٹیوں کو نیک گھر عطا فرما. بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کریں, اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں, مطالبات نہ کیا کریں, زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں. جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا. کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے, ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود, اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یا اللہ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. یا اللہ یہاں پر مسجد کو مدرسے کو یہاں ہمارے یا اللہ ہمارے بھائی خدمت کر رہے ہیں, ہمارے بزرگ حضرات ان سے محبت کر رہے ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں. یا اللہ سب کی خدمت کو, پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے مجمع میں ہمارے بھائی نوجوان بچے جہاں سے بھی تشریف لائے, یا اللہ ان کو دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما. ان کے والدین کو, بہن بھائی بچوں کو قبول فرما. یا اللہ جب بھی آخری سانس ہو ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول